الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله مولانا العظيم. معزز علماء کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ بنایا تھا اس میں نکاح آسان تھا، اور بعد کے دور میں اس میں خرابی آتے آتے، زوال آتے آتے اس قدر بگاڑ آیا ہے کہ اس کو معاشرے کو اصلاح کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے. گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ پیش فرمایا تھا اس میں نکاح بالکل آسان تھا اور زنا مشکل تھا. آج کے دور میں زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی کی جب عمر ہو جائے، احادیث کی روشنی میں اسے جلد سے جلد نکاح کر دینا چاہیے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ رسم و رواجات میں اس قدر ہم الجھے ہوئے ہیں، یہ دینا پڑتا، یہ لینا پڑتا، یہ کرنا پڑتا، اور اس کے لیے جو ہے قرض لیا جاتا ہے سود پر، انٹریسٹ پر، اور اس کے بعد جو پریشانیاں ہیں وہ سب کے سامنے اظہر من الشمس ہے. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بھئی آسان اور مسنون نکاح ہی کیوں؟ معاشرے کے اندر یہ ایک عنوان لے کر کیا کر لینے والے ہیں؟ معاشرے میں تو بگاڑ اتنا زیادہ ہے کہ جس کو ہم بیان بھی نہیں کر سکتے. مثلا یہ کہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی وہ شرابی ہو سکتا، زانی ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن جو ہے جھوٹا نہیں ہو سکتا. اب زوال کتنا آیا ہے کہ مسلمان کہتا ہے کہ مولانا جھوٹ کے بغیر کاروبار چل ہی نہیں سکتا، مولانا جھوٹ کے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے. اب یہ تو بگاڑ ہر شعبے کے اندر آیا ہوا ہے. لیکن ہمارے اکابرین نے، بزرگان دین نے، بورڈ کے ذمہ داران نے یہ محسوس کیا ہے کہ جب ہم کسی عنوان کو لے کر چلتے ہیں جس سے بہت زیادہ خرابیاں عام ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ایک ماحول بنتا ہے، فضا بنتی ہے، اس عنوان کے تحت ہمیں کچھ کام کرنے کے مواقع ملتے ہیں، اور الحمدللہ اس کے فائدے بھی ہم محسوس کر رہے ہیں. جیسا آپ نے مولانا کلیم الرحمن ندوی سے، مولانا جو ہے نصر اللہ رحمانی سے جو باتیں سنی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس میں عملی طریقے سے جو گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، قریہ قریہ، بستی بستی، پورے مہاراشٹر کے اندر، انہیں اس کی افادیت محسوس ہو رہی ہے، اور ان کے پاس ایسی ایک ضخیم کتاب بن سکتی ہے رپورٹ کے طور پر. اب مختصر وقت میں سب ساری چیزیں بولنا ہے، اس لیے انہوں نے صرف اشارے کنائے میں بہت ساری چیزوں کو یعنی آپ کے سامنے پیش کیا ہے. مولانا کلیم الرحمن صاحب یہ خود ایک ایسے عالم دین ہیں جو بمبئی میں رہتے ہیں، مصروف ترین زندگی ہے، اور جن کے کاروبار، بزنس ہے. الحمدللہ اس آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی فکروں کی وجہ سے ہمارے اکابرین، خصوصاً مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکریں تھی وہ ہم لوگوں میں جو منتقل ہو کر جس طریقے سے کام کرنا تھا، اس میں مولانا عمرین محفوظ رحمانی دامت برکاتہم نے جو ہے انہیں تیار کیا خاص طور پر. اور یہ احباب جو ہیں اس فکروں کے ساتھ مخلصانہ جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں، شب و روز قربانی دے رہے ہیں، آرام و آسائش کی زندگی چھوڑ کر، یعنی جو ہے یہ جو گھوم رہے ہیں، ان کا تجزیہ یہ ہے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ الحمدللہ اس کام کے کرنے سے اس کے نتائج ہمارے سامنے بہت زیادہ ہیں. ہم ہر علاقے میں جانے کے بعد
اس کام کو کر رہے ہیں تو ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہے، اس کی افادیت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، معاشرے کو ایک دم بگاڑ کی صورت میں دیکھنے کے بعد کوئی ایک عنوان لے کر اگر ہم اٹھ کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہیں تو ہماری اولاد کے سامنے، ہماری نسلوں کے سامنے دے گا۔ ہم کو کام کا آغاز جو ہے آج سے ہم نے نہیں کیا ہے، کام کا آغاز تو یہ فکریں تھی میرے شیخ محترم مفکر اسلام حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ انہوں نے اس کام کو جو ہے ہم نے دیکھا، ہم بہار گئے، بہار کے چھوٹے چھوٹے دیہاتوں میں جانے آنے کی سہولت نہیں ہے، جہاں ٹھہرنے کی سہولت نہیں ہے، اتنی بڑی شخصیت پسینے سے شرابور ہو رہے ہیں، دیہات کے ماحول میں نہ اے سی کا انتظام نہ پنکھے کا انتظام۔ حضرت والا جو ہے ٹھہر کر ایک ایک دن میں 2 پروگرام کرتے ہوئے اور عہد لیا کرتے تھے، بیعت کے اندر بھی اس چیز کو شامل کیا کرتے تھے۔ تو وہ فکریں ہیں، اور ان فکروں کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہار ہے، یوپی جانا ہوتا ہے۔ ابھی میں چنئی گیا تھا، وہاں پر بعض دوست احباب نے کہا کہ حضرت مولانا محمد ولی رحمانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہاں پر ہمیں جس طریقے سے سمجھایا تھا اس کام کو ہم کر رہے ہیں۔ اور میں کھمم گیا، اسی طریقے سے آپ کے وجے واڑا کے پاس گیا، یہ دورہ کر کے آیا۔ ابھی میں چھتیس گڑھ اور اڑیسہ جا رہا ہوں۔ میرا دوستو، میرا بولنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یعنی کیا یہ کام نہیں کر رہا ہے، وہ کام نہیں کر رہا ہے، سو رہا ہے، کیا اس کے کام سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ یہ آپ کے سامنے ہے، اور اس کے لیے جو ہے ہمیں سر جوڑ کر بیٹھنا ہے، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے، قطرے قطرے دریا بنتا ہے، سب مل جائیں گے تو ایک مٹھی بنتی ہے، ایک طاقت بنتی ہے، اور اس طاقت کے ذریعے سے ہم معاشرے کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ نے بے شمار باتیں سنی، اور بہت سارے احباب کے اوپر جو ہماری نظریں ہیں، جونیئر علماء اکرام میں بہت جذبہ ہے، انہوں نے اپنی جگہوں پہ بہت ہم سے زیادہ کام کیا ہے، ہم یہ محسوس کرتے ہیں۔ اور یہ ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی بنانے میں ہم نے ترتیب دی ہے اور توازن برقرار رکھا ہے کہ تاکہ نوجوان آئے، آگے بڑھے، اور اصلاح معاشرے کے عنوان سے آسان اور مسکون نکاح کے لیے وہ جہد مسلسل کرتے رہیں، انشاءاللہ نتیجہ بالکل اللہ تعالیٰ دے رہے گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، صرف کوشش کرنا ہمارا کام ہے، انجام بخیر کرنا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عزیز دوستو، کافی وقت ہو رہا ہے، وہ سارے عنوانات پر ہمیں بات کرنا نہیں ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے اغراض و مقاصد میں تحفظ شریعت ہے، اصلاح امت ہے، اتحاد امت ہے، یہ 3 بڑے عنوان ہیں، اور الحمدللہ ہر علاقے کے اندر کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے۔ یہاں پر جب سے یہ آفس قائم ہے، آپ کی اطلاع کے لیے، کچھ دن تک کے لاک ڈاؤن میں 2 سال کے اندر آپ نے زیادہ پڑھا نہیں ہوگا، لیکن کام الحمدللہ ہوتا رہا۔ مستقل اس آفس کے اندر بیٹھ کر یہاں پر جو گھریلو جھگڑے ہوتے ہیں، میاں بیوی کے جو تنازعات ہوتے ہیں، اس کو یعنی صلح کرانے کا کام کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے پاس دارالقضاء کے اندر ہوتا ہے۔ اور یہ ایک بات آپ یہ ذہن میں رکھ لیجیے کہ صرف آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ ہی اصلاح معاشرے کا کام کر رہا، ایسا نہیں ہے۔ جماعت اسلامی بھی اصلاح معاشرے کا کام کرتی ہے، جمیعت العلماء بھی اصلاح معاشرے کا کام کرتی ہے۔ فرداً بعض علماء کا ایسا بڑا حلقہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ خود ایک اپنی جگہ پر ایک ذات میں ایک انجمن تحریک ہے، جہاں جہاں وہ یعنی جو ہے نکاحوں میں جاتے ہیں، اس وہ بورڈ کے پیغام کو بھی پہنچاتے رہتے ہیں، اور آسان اور مسنون نکاح کے سلسلے میں بے شمار ہمارے سامنے ایسے واقعات میں آپ کو بتلا سکتا ہوں، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں وہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ہم نے اپنے طور پر کارنر میٹنگیں کی، کچھ جگہوں پر جو ہے مسنون نکاحوں کے سلسلے میں پمفلیٹ تقسیم کیے۔ اسی طریقے سے نکاحوں میں جب جاتے ہیں، اور کچھ عرصے تک کے مہم چلائے ہوئے تھے، شروع میں جو ہے یہ مہم چلائے تھے ہم نے کہ آسان اور مسنون نکاح اس طریقے سے کیا جائے۔ الحمدللہ اس کے بھی نتائج بہت اچھے آئے تھے، اور اپنے طور پر میں یہ مطمئن ہوں کہ
کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے نتائج ان علاقوں کے اندر لوگ محسوس کرتے ہیں۔ اب یہ علیحدہ بات ہے کہ ایک کام وہ ہوتا ہے کہ اس کی شہرت اور اس کی پبلسٹی جو ہے ایک سال آگے ہوتی ہے اور کام پیچھے ہوتا ہے۔ یہ کام آگے ہے، اب اس کو کچھ منظم کر کے اس کو تشہیر بھی کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہے کہ بورڈ یہ کام کر رہا ہے، بورڈ کی نگرانی میں یہ کام ہوتے رہتے ہیں اور ہو رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ حضرات جو ہے دور دراز سے تشریف لائے اور اس میں بعض علماء کرام جو ہے بلمری سے، سلوڑ سے بھی تشریف لائے ہوئے ہیں۔ تو میں تمام علماء کرام کا اور تمام احباب کا ممنون و مشکور ہوں اور اصلاح معاشرہ کمیٹی کی طرف سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فکریں کی ہے یہ سیرت کے مواقع میں بہت اچھا موقع ہے کہ آپ آسان اور مسنون نکاح کو عنوان بنائیں اور جگہ جو ہے سیرت کے عنوان کو اس کے تحت لانے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ پیغام عام ہوتے رہے گا اور بورڈ کے پیغام کو جو ہے گھر گھر تک کے پہنچانے کے لیے ہمیں یہ موقع اللہ نے فراہم کیا ہے۔ یہ مہینہ بہت مبارک ہے، ہر جگہ پر جو ہے اس کے سلسلے میں آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ سرگرمیاں ہوتے رہتی ہے، مفید اور بہترین مشورے آپ کے آئیں گے، اس کے سلسلے میں بھی ہم کچھ کام کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔